نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے حلال رزق۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری دنیا اور آخرت میں دونوں کے لیے نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، زندگی دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا مما فی الارض حلالا طیبا، ترجمہ کنز ایمان، اے لوگوں زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ یہاں صرف کھانے کا ذکر نہیں بلکہ کمائی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال کماؤ حلال کھاؤ، لیکن آج بدقسمتی سے معاشرہ اس طرح غافل ہو چکا ہے کہ کسی کو نفع کی فکر نہیں، کسی کو شہرت کی، مگر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آئے گا جب لوگوں کو ان کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کہاں سے مال آ رہا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم انہی لوگوں میں سے تو نہیں، کہیں ہم انہی لوگوں میں سے تو نہیں۔ کیا ہم اپنی کمائی کا جائزہ لیتے ہیں؟ کیا ہم رشوت، سود، جھوٹ، دھوکہ، ناجائز نفع، تولے جیسے گناہ سے ملوث تو نہیں؟ عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، حلال اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سفر کرتا ہے، بکھرے بال، گرد آلودہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، غذا حرام، جو کچھ کام کرتا ہے وہ سب حرام ہے، اور اس کی دعا قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا قبول کرنے کا کوئی طریقہ بیان فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کھانا پاک کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ حلال روزی کھانے سے دل میں نور آتا ہے، عبادت میں لذت آتی ہے، نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات محترم سامعین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد نیک ہوتی ہے، اور حرام رزق سے وہ دل کو سیاہ کرتا ہے، برکت اٹھا لیتا ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو حرام پر پلتا ہے جہنم اس کے زیادہ لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم مگر حلال کماؤ اس حرام مال سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو۔ سبق یہی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، اگر ہم دنیا میں تھوڑا حرام کمائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے، اور اگر وہ تھوڑا ہی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا۔ یاد رکھیں کہ روزی دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کوئی دکاندار، آفیسر یا ملازم ہمارا رازق نہیں ہے۔ ہمیں صرف حلال کے راستے سے کمانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے۔ آخر میں خوبصورت سی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حلال کے ذریعے سے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے ہم سب کو محتاج ہونے سے بچا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔